ایک زمانے میں گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور سنہری گندم کے کھیتوں کے درمیان بسا ہوا ہارمنی ہیون نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا۔ گاؤں والے دوستانہ جانوروں کی ایک قریبی برادری، سورج کی گرم چمک کے نیچے ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ اس خوبصورت گاؤں میں زندگی سادہ لیکن خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ ہارمنی ہیون کے مرکز میں ایک بلند و بالا بلوط کا درخت تھا، جہاں پرانا الو پروفیسر اولیور شوقین نوجوانوں کے لیے روزانہ کہانی سنانے کے سیشن منعقد کرتا تھا۔ ایک دھوپ کی دوپہر، شوقین نوجوانوں کا ایک گروپ بلوط کے درخت کے گرد جمع تھا، ان کی آنکھیں امید سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پروفیسر اولیور نے مہم جوئی اور دوستی کی کہانی بننا شروع کی۔ اس نے بینی نامی ایک شرارتی خرگوش اور سیمی نامی ایک چالاک گلہری کے بارے میں بات کی، جو سب سے بہترین دوست ہے۔ ایک ساتھ انہوں نے جادوئی گھاس کا میدان دریافت کرنے کے لیے ایک سفر کا آغاز کیا جس کی افواہیں خواہشات کو پورا کرتی تھیں۔ جیسے ہی بینی اور سیمی گاؤں کی سرحدوں سے آگے نکلے، انہیں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی دوستی کا امتحان لیا۔ ایک بڑبڑاتے ہوئے نالے نے ان کا راستہ روک دیا، لیکن ٹیم ورک اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ انہوں نے ٹہنیوں اور پتوں سے ایک مضبوط پل بنایا۔ ان کا سفر ایک گھنے جنگل میں جاری رہا جہاں ان کی دوستی ووڈی نامی ایک مددگار لکڑہارے سے ہوئی۔ ووڈی کی رہنمائی سے انہوں نے رکاوٹوں کو عبور کیا اور جادوئی گھاس کے میدان تک پہنچ گئے۔ وہاں آتش فشاں کی چمکتی ہوئی روشنی میں انہوں نے اپنے گاؤں کی بھلائی کے لیے دلی تمنائیں کیں۔ واپسی پر بینی اور سیمی نے گاؤں والوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے اور سب کو ٹیم ورک اور مہربانی کی اہمیت سکھاتے ہوئے۔ دونوں کے ایڈونچر سے متاثر ہو کر گاؤں والوں نے ایک کمیونٹی گارڈن بنانے کے لیے تعاون کیا، آپس میں بانٹنے کے لیے پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کی۔ ہارمنی ہیون پہلے سے ہی پیار اور خوشی سے بھرا ایک گاؤں اور بھی متحرک ہو گیا۔ بچوں نے بینی اور سیمی سے قیمتی اسباق سیکھنے کے بعد تلاش کرنا، خواب دیکھنا اور دیرپا دوستی بنانا جاری رکھا، جس سے ہر دن گاؤں کی زندگی کی ایک متحرک کہانی بن گئی۔ اور اس طرح ہارمونی ہیون پر سورج غروب ہوتا اور طلوع ہوتا۔